خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار یعنی سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان اولین سپہ سالاروں میں سے تھے جنہوں نے نور اسلام کو مدینہ سے دور دور تک پہنچا دیا تھا۔ تاریخ اسلام ہی نہیں، عالمی جنگوں کی تاریخ خالد بن ولید کو چند ایک عظیم جرنیلوں میں شمار کرتی ہے۔ فن حرب و ضرب کے ماہرین اور مبصر آج بھی خالد بن ولید کی جنگی چالوں، میدان جنگ میں ان کی قیادت اور عسکری فہم و فراست کے حوالے دیتے ہیں۔ ہر میدان جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کم ہی رہی ہے، کفار کی تعداد کہیں دگنی تھی تو کہیں سے گنا، اور یرموک کے میدان جنگ میں قیصر روم کی فوج اور اس کے اتحادیوں کی تعداد 1,60,000 تھی۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 40,000 کے لگ بھگ تھی۔ دشمن کی فوج کا محاذ 12 میل لمبا تھا اور اس میں کہیں شغاف نہیں تھا۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں نے دشمن کے محاذ کے پھیلاؤ کو دیکھ کر اپنا محاذ 11 میل پھیلا دیا تھا اور دستوں کے درمیان وسیع شغاف تھے۔ دشمن کے محاذ کی گہرائی بھی زیادہ تھی اور دستوں کے پیچھے دستے کھڑے تھے جیسے چٹانوں کے پیچھے چٹانیں کھڑی ہوں۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے محاذ کی گہرائی تھی ہی نہیں۔ تاریخ حیران ہے، جنگی مبصر حیران ہے کہ مسلمانوں نے یرموک میں رومیوں کو کس طرح شکست دی تھی، اور رومیوں کی یہ شکست فیصلہ کن تھی۔ اس کے بعد بیت المقدس پکے ہوئے پھل کی طرح مسلمانوں کی جھولی میں آ گرا۔ یہ جنگی چالوں کا کمال تھا۔ یرموک کی جنگ میں خالد بن ولید نے جو چالیں کامیابی سے آزمائی تھی وہ آج ترقی یافتہ ممالک کی فوجوں کی ٹریننگ میں شامل ہے۔ خالد بن ولید نے کبھی یہ تسلیم نہیں کیا تھا کہ دشمن کی تعداد زیادہ اور اس کے ہتھیار برتر ہیں اور مسلمان بہت تھوڑے ہیں تو دشمن کے سامنے آنا خطرناک ہوگا۔ ایسے موقع بھی آئے کہ انہوں نے خلافت کے احکام کو نظر انداز کر کے دشمن پر حملہ کر دیا اور فتح پائی۔ یہ ایمان اور عزم کی پختگی کا کرشمہ تھا۔ یہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا کمال تھا۔ خالد بن ولید کے کردار کی عظمت دیکھیے کہ خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں پہلے سپہ سالاری سے موصول کیا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بددل نہ ہوئے اور سپاہیوں کی طرح لڑتے رہے۔ یرموک کی جنگ کے بعد عمر بن خطاب نے خالد بن ولید کو ایک الزام میں مدینہ بلایا۔ خالد سے بعض پرسوی عرب کے اس وقت کے رواج کے مطابق طریقہ ایسا اختیار کیا گیا جو ایک سپہ سالار کے لیے توہین آمیز تھا، لیکن خالد بن ولید کا رد عمل ایسا تھا جو خلیفۃ المسلمین کو ناگوار نہ گزرا۔ انہوں نے سزا قبول کر لی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معزولی پر بہت افسوس ہوا، لیکن انہوں نے خلیفۃ المسلمین کا تختہ الٹنے کی کوشش نہ کی، اپنی الگ سیاسی پارٹی نہ بنائی، نہ اپنا محاذ قائم کر دیا۔ اگر وہ ایسا کرتے تو پوری فوج ان کے ساتھ تھی۔ وہ قوم کی نظر میں عزیز اور عظیم تھے۔ انہوں نے اس وقت کی دو بڑی جنگی قوتوں کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیا تھا۔ ایک تھے ایرانی آتش پرست اور دوسرے رومی تھے۔ خالد بن ولید نے انہیں پے در پے شکستیں دے کر عراق اور شام کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کر دیا تھا، لیکن انہوں نے خلافت کے خلاف ایک لفظ نہ کہا۔ انہوں نے اپنی عظمت کو نظر انداز کر کے خلیفۃ المسلمین کی عظمت کا خیال رکھا۔ خالد بن ولید کیا تھے اور انہوں نے اسلام کو کیا دیا، اور آج کے مسلمان کو انہوں نے کیا ورثہ دیا، یہ آپ اس داستان عظیم میں سنیں گے۔